بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی 85 یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، انفو ٹی وی 85 یوٹیوب چینل حاضر ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں اہم موضوع پر بات ہوگی۔ بات کریں گے کہ کیا گھریلو صارفین کے سولر پینل لگانے سے عام عوام پر مہنگی بجلی کا بوجھ کیسے پڑ رہا ہے، اور آئی پی پی سے معاہدوں میں حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں، اس موضوع پر بھی بات کرنے کے ساتھ ساتھ سولر کے رجحان سے بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے، یہ بھی موضوع زیر بحث لایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں سولر انرجی کا رجحان کتنا بڑھا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں حالیہ برسوں میں بجلی کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور بجلی کے بنیادی ٹیرف میں مختلف سلیبز میں 90 سے 100% اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کے ساتھ ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج قیمت میں بھی صارفین پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ پاکستان میں ابھی بھی مہنگے ذرائع سے بجلی کی پیداوار اور اس کے ساتھ بجلی بنانے والی نجی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے مہنگے معاہدے ہیں۔ ان معاہدوں کے تحت ملک میں بجلی کی کھپت نہ ہونے کے باوجود حکومت کو ان کمپنیوں کو اس اضافی بجلی کی پیداوار کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے جو حکومت نے استعمال ہی نہیں کی، اور اسے کیپیسٹی پیمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ادائیگی کا بوجھ بھی بلوں میں صارفین پر ڈالا جاتا ہے۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے گزشتہ چند برسوں کے دوران ملک میں سولر پینل کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے والے سولر پینل کی مانگ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں گھریلو صارفین سے لے کر زراعت کے شعبے میں ٹیوب ویل اور صنعتیں شامل ہیں جو سولر پینل کے ذریعے بجلی پیدا کر رہی ہیں۔ ان افراد کو پریشانی اس وقت لاحق ہوئی جب گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایسی خبریں سامنے آئیں جن میں کہا گیا کہ حکومت سولر پینل کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والے افراد پر ٹیکس لگانے جا رہی ہے۔ ان خبروں میں دعویٰ کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے ایسے گھریلو اور کمرشل صارفین پر ٹیکس عائد کیا جائے گا جو سولر پینل کے ذریعے اپنی بجلی خود پیدا کر رہے ہیں، اور یہ ٹیکس 2000 روپے فی کلو واٹ ہوگا۔ ان خبروں میں کہا گیا کہ پاکستان کے پاور ڈویژن کی جانب سے یہ سمری تیار کر کے حکومت کو بھیجی گئی ہے، تاہم ایسی خبروں کی حکومت کی جانب سے تردید کی گئی ہے۔ پاور ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاور ڈویژن نے اپنے جاری اعلامیے میں کہا کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ یہ بات درست ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا موجودہ نظام شمسی توانائی میں غیر صحت مندانہ سرمایہ کاری کو فروغ دے رہا ہے، کیونکہ صاحب ثروت لوگ یہ بے تحاشا سولر پینل لگا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گھریلو اور صنعتی صارفین سمیت حکومت کو بھی سبسڈی کی شکل میں 1 روپے 90% کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ غریب صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو اگلے 2 برسوں میں ان 2.5 سے 3 کروڑ غریب صارفین کے بلوں میں کم از کم 3 روپے 35 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق 2017 کی نیٹ مانیٹرنگ پالیسی کا مقصد سسٹم میں متبادل توانائی کو فروغ دینا تھا۔ 2017 کے بعد اب ایک ایسا مرحلہ آیا ہے کہ اس سولرائزیشن میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ 2017 کی پالیسی میں وقت کے ساتھ ساتھ نرخ و قواعد و ضوابط میں ترمیم اور اضافے کی ضرورت تھی، جو کہ بدقسمتی سے نہ ہو سکا۔ پاور ڈویژن نے کہا کہ وہ اس پورے نظام کی بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے اور ایسی تجویز اور ترمیم پر غور کر رہا ہے جس سے غریب آبادی کو مزید بوجھ سے بچایا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ 1.5 سے 2 لاکھ نیٹ مانیٹرنگ والے صارفین کی سرمایہ کاری کا تحفظ بھی کیا جائے۔ ناظرین، اگلا موضوع جس پر بات ہوگی وہ یہ ہے کہ آئی پی پی سے معاہدوں میں حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان میں مختلف ذرائع سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جس میں حکومتی تحویل میں چلنے والے وابڈا کے ڈیموں سے پانی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے علاوہ زیادہ بجلی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئی پی پی سے پیدا کی جاتی ہے، جو نجی شعبے میں کام کرتے ہیں۔ حکومت کی ان کمپنیوں کے معاہدوں کے مطابق یہ کمپنیاں جو بجلی پیدا کرتی ہیں ان کے استعمال ہونے پر تو ادائیگی کی جاتی ہے، بھی ہو تو بھی حکومت ان کمپنیوں کو ادائیگی کرنے کی پابند ہے۔
जिसे कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। तवानाई शोबे के माहिर राव आमर ने BBC उर्दू को इस सिलसिले में बताया, इन बिजली कंपनियों से हुकूमत के मुआहदों की मिसाल कुछ ऐसे है कि हुकूमत ने बिजली के कारखाने किराए पर लिए हैं जिन्हें इस्तेमाल करने या ना करने दोनों सूरत में हुकूमत को किराया अदा करना है। पाकिस्तान में कैपेसिटी चार्जेस का बिजली की कीमत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुल्क में बिजली के शोबों के निगरान अदारे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा की मौजूदा माली साल के लिए जो एनर्जी परचेज प्राइस तय की गई हैं उनके मुताबिक हुकूमत 20.60 रुपये फ़ी किलोवाट बिजली खरीदेगी, जिसमें सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस 14.09 रुपये फ़ी किलोवाट है। नेपरा की दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को इस साल बिजली की खरीदारी पर तकरीबन 2900 अरब रुपये खर्च करने हैं, जिसमें 1950 रुपये इसे कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में अदा करने होंगे। राव आमर ने मजीद बताया कि हुकूमत की जानिब से कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में बड़ी रकम अदा की जा रही है और ये रकम और ज़्यादा होती अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 90 की दहाई के पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस को डॉलर की कीमत 160 रुपये पर फिक्स ना की जाती। उन्होंने कहा कि इस वक्त डॉलर की कीमत 280 रुपये और अगर ये प्लांट्स भी इस पर कैपेसिटी चार्जेस लेते तो ये रकम मजीद बढ़ जाती। उन्होंने कहा कि ये प्लांट से और 2017 के बाद लगे और इनकी कैपेसिटी पेमेंट अगले 15-20 साल तक हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये वो अवामल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की बिजली से महंगी होती जा रही है, जिसमें गैर मुतवाज़न किए गए मुआहदे भी शामिल हैं। अगला मौजू है जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे कि सोलर के रुझान से बिजली क्यों महंगी हो रही है और क्या वाकई ही बिजली महंगी हो रही है या कि सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए ये वावेला कर रही है। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का रुझान बढ़ा तो इसके बाद हुकूमती अदारों की जानिब से कहा गया कि मुल्क में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से आम सार्फिन के लिए बिजली महंगी हो रही है। पाकिस्तान में माली साल 2023 में सोलर एनर्जी का मजमूई बिजली की पैदावार में हिस्सा 0.8% रहा, जबकि पन बिजली 28.6%, न्यूक्लियर बिजली 18.6%, RLNG 17.1%, कोयला 16%, गैस 11% और फर्नेस ऑयल का हिस्सा 4% रहा। तवानाई के माहिरीन के मुताबिक सोलर एनर्जी को ज़्यादातर वो अफराद अपना रहे हैं जो इस्ताहत रखते हैं और बुनियादी मसला नेट मीटरिंग है, जिसमें हुकूमत को सोलर एनर्जी के ज़रिए बिजली बनाने वाले सार्फिन से बिजली खरीदना पड़ती है। राव आमर कहते हैं कि एक और मसला जो हुकूमत को सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले ऐसे सार्फिन से दरपेश है वो ये है कि अमूमन ये अच्छे इलाकों में रहते हैं जहां बिजली के तरसील का निज़ाम बेहतर और लाइन लाइसेंस भी कम होते हैं और माहाना 500 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले इन सार्फिन से बिजली की बिलों की रिकवरी भी आसान थी। वो कहते हैं कि अब नेशनल ग्रिड पर जो सार्फिन बचते हैं इनकी बिजली की खपत भी कम है और वहाँ से बिजली के बिलों की मद में रिकवरी भी कम है। उसकी मिसाल देते हुए वो कहते हैं कि ये ऐसे ही है कि एक वैन की 10 सवारियों में से 3 सवारियां अपनी गाड़ी खरीद लें और अब वैन का किराया बाकी 7 लोगों को बर्दाश्त करना पड़े। वो कहते हैं कि हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस तो देने हैं, लेकिन जब अमीर तबका लाखों रुपए का सोलर पैनल लगाकर बिजली खुद पैदा कर लेगा और इसे नेट मीटरिंग से हुकूमत को भी बेचेगा तो लाजमी तौर पर हुकूमत पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो इससे बिजली कंपनियों को पैसे तो पूरे देने हैं। तो नाज़रीन, गैर मुतवाज़न किए गए मुआहदों की वजह से वो लोग भी परेशान हैं जो कि अपने पैसे लगाकर बिजली पैदा कर रहे हैं और उनके ऊपर भी टैक्स लगाने का खतरा मंडला रहा है। मौजू पर बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का रुझान कितना बड़ा कि गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टैक्स लगाने सोच रही है। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान को देखा गया। इस बारे में तवानाई के शोबे के माहिर मैनेजर मुस्तफ़ा अमजद ने BBC उर्दू को बताया कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी एक नई पेशरफ्त है जिसमें इस वक्त इजाफा देखा गया जब मुल्क में बिजली कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने कहा, टैक्स की जो बात की गई है वो दरअसल में नेट मीटरिंग पर टैक्स है, यानी जब सोलर पैनल से बिजली बनाकर इसे हुकूमत को बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि नेट मीटरिंग वाले सोलर पैनल अमीर अफराद ही लगा सकते हैं क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है।
ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کتنے افراد سولر پینل استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں فی الحال کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ سولر پینل سے بجلی پیدا کرنے والے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانے کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہے، اس سے سولر سے بجلی پیدا ہونے پر گورنمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ کے غیر متوازن کیے گئے مواعدوں سے بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو لازمی اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال ضرور کریں۔ جلد حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔